اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے حدیث ہے، پچھلی حدیث بھی آپ سے تھی، یہ حدیث بھی آپ سے ہے، اور اس میں ایک دوسرا عقیدہ بھی آ رہا ہے۔ قالا فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من دفن المیت، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی میت کو دفنا دیتے پھر کیا ہوتا؟ وقف علیہ، تو وہیں قبر کے کنارے رکتے، قبر کے پاس رکتے، کچھ دیر کے لیے رکتے، تو آپ یہاں بھی رکے۔ فقالا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا استغفروا لأخیکم، استغفروا لأخیکم۔ اب دیکھو یہ الفاظ کس مسلک کی تائید کرتے ہیں؟ کیا مطلب؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا استغفروا لأخیکم، اپنے بھائی کے لیے اب تم سارے مل کر اپنے بھائی کے لیے بخشش کی دعا کرو۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کیا مذہب دیا کہ دعا تم کرو گے، عمل تمہارا ہوگا، فائدہ قبر والے کو ہوگا۔ یہ مطلب ہے کہ نہیں؟ یہ میں جناب خود اپنی طرف سے زبردستی اس میں سے نکال رہا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے کیوں کہا وہ جو زندہ ہیں ان کو تم دعا کرو؟ کس کے لیے کہ یا اللہ ہمیں بخش دے، ہمیں بخش دے، مجھے بخش دے، ہمیں بخش دے؟ نہیں، دعا کرو کہ یا اللہ اس قبر والے کو بخش دے۔ تو وہ جو قبر میں ہے، اس دنیا سے چلا گیا، کل نفس ذائقۃ الموت کا قانون اس پر لگا، تو اس کے لیے جو عالم برزخ میں ہے اس کے لیے تم زندہ دعا کرو۔ تو کہتے ہیں نہیں جی، زندہ کا عمل تو قبر والے کو فائدہ ہی نہیں دیتا، اس کی اپنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کے اپنے اعمال اس کو فائدہ دیں گے۔ آپ جو یہ ختم اور یہ ایصال ثواب اور یہ محفل اور قرخانی اور یہ جمعرات اور یہ 40واں اور یہ ختم قرآن اور یہ درس قرآن، یہ کوئی فائدہ نہیں دیتے۔ ہم کہتے ہیں یہ فائدہ نہیں دیتے تو کیا فائدہ؟ جوئے خانے میں بیٹھنا فائدہ دے گا، حل تلل فائدے دیں گے، رب کا قرآن فائدہ نہیں دیتا، درس حدیث فائدہ نہیں دیتا، تو پھر فائدہ کیا چیز دے سکتی ہے؟ سرکار فرمائے تم دعا کرو، عمل کس کا ہوگا؟ زندوں کا۔ کس کے لیے دعا کرو؟ قبر والے کے لیے دعا کرو۔ فائدہ کس کو دے گا؟ وہ جو قبر میں عالم برزخ میں ہے۔ اللہ کے فضل سے یہ عقیدہ ہے تو آج ان کے پاس ہے جنہیں جناب دنیا بریلوی کہتی ہے، داتا صاحب والے، گیارہویں والے پیر والے، مجدد پاک والے، پیر مہر علی شاہ رضی اللہ عنہم، ان ذوات کے عقیدے پر جو ہیں، ان کے عقیدوں میں سے ایک عقیدہ یہ ہے جو یہ حدیث میں جو نبی پاک علیہ السلام نے خود صحابہ کو پڑھایا کہ نہیں پڑھایا صحابہ کو؟ تم زندہ دعا کرو، کس کے لیے کرو؟ اس قبر والے کے لیے۔ تو یا رسول اللہ یہ زندہ کا عمل، یہ تو ہمارا عمل ہوگا، اس کا عمل نہیں ہوگا، تو عمل ہمارا ہوگا، عمل ہمارا ہوگا، فائدہ اس کو ہوگا۔ حضور کا استغفروا لأخیکم کہنا دلیل ہے اس بات کی کہ ہاں دعا تمہاری ہوگی، عمل تمہارا ہوگا۔ جب ارادہ تمہارا اس کو فائدہ دینے کا ہوگا تو اللہ رب العالمین اس کو باقاعدہ فائدہ پہنچائے گا تمہارے عمل سے۔ یہ سنی عقیدہ ہے۔ ہم عقیدے کے میدان میں، دلائل کے میدان میں، حوالوں کے میدان میں یتیم نہیں ہیں۔ ہماری دلیلیں پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہیں۔ بدنصیبی یہ ہے کہ جناب اس طرف کوئی آتا نہیں، تعلیم کی طرف، دینی تعلیم کی طرف آتے نہیں۔ کدھر دوڑتے ہیں؟ دنیا کی طرف دوڑتے ہیں، دنیا کی طرف دوڑتے ہیں۔ قربان مدینے کے تاجدار حضور پرنور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر آپ نے فرمایا انسان کی فطرت یہ ہے، اس کے اندر لالچ اتنی ہے کہ اگر اللہ رب العالمین اس کو سونے کی ایک وادی دے دے، وادی، ایک تولہ نہیں، ایک کلو بھی نہیں، وادی، جیسے کہتے ہیں وادی تیرا، وادی تیرا جس میں پورے کئی دیہات ہوں، جس میں درجنوں محلے ہوں، اتنی لمبی چوڑی زمین کا ٹکڑا اور سونے کا ٹکڑا، اتنا سونا اللہ رب العالمین ایک انسان کو دے دے تو اس نے تب بھی نہیں کہنا کہ باقی ساری زندگی تعلیم میں گزاروں گا، تبلیغ میں گزاروں گا، جہاد میں گزاروں گا، میں بھی، میرے بچے بھی، میرے پوتے نواسے بھی۔ اتنا ہے کہ یہ تو ہماری 40 نسلیں کھائیں تو ختم نہیں ہوتا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں پھر اس کو جناب جو مرض لگ جائے گا نا، ٹینشن ہے، تو اس کو ٹینشن اس کی بھی ختم نہیں ہوگی۔ اب کس چیز کی ٹینشن؟ جب ایک وادی سونے کا تو مالک ہو گیا، اب ٹینشن یہ ہوگا، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ ایک وادی، اس میں گزارا نہیں ہوتا، خرچے بڑے ہیں، یہ ایک وادی سے 2 کیسے پوری ہوں گی؟ 2 کا مالک کب بنوں گا؟
دوسری وادی کب جناب میرے پاس آئے گی، میں 2 وادیوں کا مالک کب بنوں گا، 1 سے 2 کب بناؤں گا؟ خرچے بڑے ہیں، حالات ٹائٹ ہو گئے ہیں، دور ایسا چل رہا ہے کہ نہیں 1 نہیں ہونی چاہیے، سونے کی 2 وادیاں ہونی چاہیے. کہتے اتنی لالچ ہے، اس لالچ کو کون ختم کرے گا؟ قبر کی مٹی ختم کرے گی. یا تو اس دنیا میں اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی دل سے غلامی ہو، صحابہ کرام کی دل سے غلامی ہو، تو یہ چیز اس لالچ کو ختم کرے گی. اور اگر ادھر ہم نے اپنا لالچ ختم نہ کیا تو پھر قبر کی مٹی ہے اس نے ختم کر دینی ہے یہ لالچ. اللہ رب العالمین ہمیں اصحاب و اہل بیت امہات المومنین کی غلامی نصیب فرمائے. ہاں جی، سارا قبلہ بالکل سب کچھ صحیح ہو جاتا ہے جب ان ذوات کے ساتھ تعلق قائم ہو جاتا ہے. اب فرمایا دعا کرو اس کے لیے، ثم صلو لہو بالتثبیت، پھر اللہ کے دربار میں عرض کرو کہ یا اللہ اسے ثابت قدمی عطا فرما، ثابت قدمی عطا فرما. تو کس چیز میں ثابت قدمی عطا فرما؟ اب اس سے سوال ہونے والے ہیں، اب اس سے سوال ہونے والے ہیں. یہ دن مجھ پر بھی آئے گا، آپ پر بھی آئے گا، مانے نہ مانے. یہ دن مجھ پر بھی آئے گا، آپ پر بھی آئے گا، سب پر آئے گا. اور گپ نہیں، اگر گپ ہوتا کہ نہیں ہو جائے گا، دے دے گا، اتنا تکا چل جائے گا، کر لے گا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے زمانے کے کلمہ گو کے بارے میں صحابہ کو تاکید کرتے کہ دعا کرو، اس کے لیے دعا کرو. اب سوال جواب کا مرحلہ ہے، پتہ چلا کہ مرحلہ سخت ہے، مرحلہ سوال جواب کا سخت ہے. اس لیے صحابہ کو پابند کیا کہ یہ نہیں ٹھیک ہے بیڑے پار ہو جائیں گے، پار ہو جائیں گے، پار ہو جائیں گے، نہیں دعا کرو اس کے لیے. تو اگر حضور کے زمانے کا کلمہ گو ہو وہ دعاؤں کا محتاج ہے تو میں کیسے نہیں محتاج، اور آپ کیسے نہیں محتاج، اور آج کا مسلمان کیسے دعاؤں کا محتاج نہیں. اب فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جب اس سے اب سوال جواب کا مرحلہ شروع ہونے والا ہے. یہ حدیث ہو گئی. ابو داؤد شریف میں بھی اس کو بیان کیا گیا. اس پر حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ اپنی مشکات شریف کی شرح شیعۃ العلومات کے اندر لکھتے ہیں کہ یہ جو الفاظ ہیں اس کے لیے بخشش کی دعا کرو اور ثابت قدمی کی دعا کرو. تو آپ فرماتے ہیں دری حدیث دلیل است کہ دعائے زندگاں سود کنندہ است مردگان را. یہ ہمارے سر پہ ہاتھ، اور کس کا ہاتھ ہے؟ نہیں جی وہ سوزوکی میں ایک بندہ گزر رہا تھا، نہ اصل کا پتہ ہے نہ نسل کا پتہ ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ 11ویں بھی نہیں جائز تو 12ویں بھی نہیں جائز تو انگوٹھے چومنا بھی نہیں جائز تو تیسرا جمعرات 40واں بھی نہیں جائز تو جناب نبی کو نور بھی نہیں مان سکتے. ہم کہتے ہیں کہاں سے پڑھا؟ کہتے ہیں وہ سوزوکی میں ایک بندہ تھا وہ کہہ رہا تھا، وہ ایک جناب بندہ تھا پتہ نہیں کون تھا لیکن وہ کہہ رہا تھا. ہم کہتے ہیں نہ، ہمارے وکیل اتنے کمزور وکیل نہیں، ہمارا وکیل کون ہے؟ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت مجدد پاک کا ہاتھ ہے، ہمارے سر پہ ہاتھ ہے تو مجدد پاک کا، ہمارے سر پہ ہاتھ ہے تو حضرت داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، ہمارے سر پہ ہاتھ ہے تو 11ویں والے پیر روشن ضمیر حضرت شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ ہے، ہمارے سر پہ ہاتھ ہے تو حضرت تاجدار گولڈا شریف پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ ہے. یہ ہمارے وکیل ہیں. شاہ صاحب کیا لکھتے ہیں کہ زندوں کا عمل میت کو قبر والے کو فائدہ نہیں دیتا. آپ فرماتے ہیں دری حدیث دلیل است، یہ حدیث جو ہے دلیل ہے، اس حدیث میں دلیل ہے کس عقیدے کی؟ کہ دعائے زندگان، زندوں کی دعا سود کنندہ است، فائدہ دیتی ہے مردگان را، قبر والوں کو. زندوں کی دعا قبر والوں کو فائدہ دیتی ہے. ہمارے بڑے جو قبر میں اس وقت آرام فرما ہیں، اگر ہم دعا کرتے ہیں، ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم درود پڑھتے ہیں، ہر وہ کام جو اچھا ہے جس پر نیکی ملتی ہے، بھلے کسی کو راستہ بتایا جائے، بھلے راستے سے کوئی شیشے کا ٹکڑا ہٹا دیا جائے، گندگی ہٹا، بھلے کسی کو پانی دے دیا جائے، ہر وہ کام جس پر اللہ خوش ہوتا ہے، نیکی ملتی ہے، وہ میت کو بھی بخشا جا سکتا ہے اور کسی زندہ کو بھی جناب گفٹ کیا جا سکتا ہے. یہ بھی سنیں، ہمارا مسلک، ہمارا عقیدہ، ہمارا مذہب یہ ہے کہ ہر وہ کام جس پر اللہ خوش ہوتا ہے، جس پر نیکی ملتی ہے، جو گناہ کبیرہ نہیں، گناہ صغیرہ نہیں، حرام نہیں، مکروہ نہیں، جس پر نیکی ملتی ہے، بنتی ہے، وہ گفٹ کر سکتے ہیں. قبر والے کو بھی گفٹ کر سکتے ہیں اور زندہ کو بھی گفٹ کر سکتے ہیں. تو زندوں کا یہ بھی
اکثر مسلمانوں کے ذہن میں نہیں، زندوں کو بھی گفٹ کر سکتے ہیں، اپنے ماں باپ کو، اپنے پیاروں کو، اپنے استاد کو، اپنے پیر کو. یا اللہ یہ جو میں نے عبادت کی، یا اللہ جو یہ میں نے صدقہ خیرات کیا، یا اللہ جو یہ میں نے کلمہ پڑھا، درود پڑھا، اس کی برکات میرے والد کو، میری والدہ کو، میرے استاد کو پہنچا. باقاعدہ ان کو اللہ رب العالمین برکتیں عطا فرماتا ہے.